کائنات کی تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات گزری ہیں جن کا تذکرہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ رہتا ہے۔ ان میں ایک ایسا نام ہے جس نے علم کی گود میں آنکھ کھولی، شجاعت کے سائے میں پروان چڑھے اور تقوی کی بلندیوں پر قیام کیا۔ یہ داستان ہے اس ہستی کی جسے دنیا علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتی ہے، وہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی کہا، جنہیں علم کا دروازہ قرار دیا اور جن کی شجاعت پر فرشتوں نے بھی رشک کیا۔ ولادت مبارکہ اور بچپن کا وہ نورانی سما، یہ مکہ کا وہ دور تھا جب ہر طرف بت پرستی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ عام الفیل کے 30 سال گزر چکے تھے۔ 13 رجب کی مبارک تاریخ تھی جب مکہ کی مقدس وادی میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی ولادت نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد، علی کی والدہ، جب درد ذہ میں مبتلا ہوئیں تو وہ خانہ کعبہ کے قریب تھیں اور اسی مقدس گھر کے سائے میں حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام آپ کی والدہ نے اپنے والد کے نام پر اسد رکھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے بھتیجے کا نام علی رکھا۔ یہ وہ بچہ تھا جس نے اپنی آنکھیں دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے کسی بت پر نہیں بلکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر کھولیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بچے کو اپنی گود میں لیا، اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور ان کی تربیت کی ذمہ داری سنبھالی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فطرت میں کبھی شرک یا بت پرستی کا شائبہ تک نہ آیا۔ آپ کرم اللہ وجہہ الکریم کہلائے کیونکہ آپ کا چہرہ کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا۔ اسلام کا پہلا پیغام اور علی رضی اللہ کا فیصلہ۔ جب غار حرا سے توحید کی صدا بلند ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا تو مکہ کے سردار اس پیغام کے مخالف ہو گئے۔ ایسے میں گھر کے اندر ایک 10 سالہ بچہ اس پورے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ حیران رہ گئے اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اس نے اپنے لیے چنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحہ سوچا۔ ان کی عمر چھوٹی تھی لیکن ان کی بصیرت پہاڑوں جیسی بلند تھی۔ انہوں نے بغیر کسی ڈر اور خوف کے اعلان کر دیا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس طرح بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز اس ہستی کے حصے میں آیا۔ دعوت ذوالعشیرہ، کون ہے جو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اسلام کی تبلیغ کے ابتدائی دنوں میں جب اللہ کا حکم آیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو ہاشم کی دعوت کی۔ مکے کے بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے۔ کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے بنو ہاشم، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میرا بوجھ اٹھائے گا اور میرا بھائی اور مددگار بنے گا؟ مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ سب سردار خاموش تھے، لیکن اس خاموشی کو ایک نوعمر لڑکے کی آواز میں چیرا۔ علی کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں کہا، اے اللہ کے رسول، اگرچہ میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں لیکن میں آپ کا وزیر اور مددگار بنوں گا۔ سردار ہنسنے لگے، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ اس بچے نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ ہجرت کی وہ پرخطر رات اور علی کا سکون۔ مکہ میں جب مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی اور مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ناپاک منصوبہ بنایا تو ہجرت کا حکم ہوا۔ یہ وہ رات تھی جب موت کا سایہ گلیوں میں رقص کر رہا تھا۔ قریش کے نوجوان تلواریں سونت کر گھر کے باہر کھڑے تھے تاکہ جیسے ہی نبی کریم باہر نکلیں ان پر حملہ کر دیں۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو بلایا اور ایک ایسا حکم دیا جو کسی بھی عام انسان کے پتے پانی کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز چادر اوڑھ لو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ صبح ہوتے ہی لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹا کر تم بھی مدینہ کی طرف نکل آنا۔ حضرت علی رضی اللہ کا ایمان دیکھیے، باہر موت کھڑی تھی لیکن علی اس بستر پر ایسے لیٹے جیسے ماں کی گود میں بچہ سوتا ہے۔
آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس رات جتنی پرسکون نیند آئی زندگی بھر کبھی نہیں آئی۔ یہ وہ مقام عشق تھا جہاں موت کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ جب صبح مشرکین نے بستر سے چادر ہٹائی تو وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے علی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ مشرکین ہکا بکا رہ گئے اور علی رضی اللہ عنہ نے بڑی جرت کے ساتھ ایک ایک امانت ان کے سپرد کی اور پھر پیدل مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ مدینہ کی آمد اور مواخات کا رشتہ۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ سے پیدل سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے تو آپ کے پاؤں سوج چکے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیارے بھائی کو اس حال میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی رضی اللہ عنہ کے زخموں پر لگایا، جس سے وہ فوراً ٹھیک ہو گئے۔ جب مدینہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ کا رشتہ قائم کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، میرا بھائی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ وہ اعزاز تھا جس نے علی رضی اللہ عنہ کے مقام کو تمام صحابہ میں ممتاز کر دیا۔ سیدہ فاطمہ کے ساتھ نکاح اور سادگی کی مثال۔ ہجرت کے دوسرے سال ایک اور عظیم واقعہ پیش آیا۔ یہ کائنات کے سب سے مبارک جوڑے کا ملاپ تھا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے بھی سیدہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار کے لیے پیغام بھیجا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر ایک دن حضرت علی شرم و حیا کے ساتھ حاضر ہوئے، لیکن زبان خاموش تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کیفیت دیکھ کر خود ہی پوچھا، اے علی، کیا تم فاطمہ کا پیغام لائے ہو؟ آپ نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ آپ نے عرض کیا، میرے پاس ایک گھوڑا اور ایک ڈھال یعنی زرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تو جہاد کے لیے ہے، ڈھال بیچ دو۔ حضرت علی نے وہ ڈھال یعنی حتمیہ حضرت عثمان کو بیچی اور اس رقم سے انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی گھریلو زندگی رہتی دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ علی باہر کا کام کرتے اور سیدہ فاطمہ گھر کا کام۔ کئی بار ایسا ہوا کہ گھر میں کئی دن فاقہ ہوتا، لیکن اس جوڑے کی پیشانی پر کبھی شکن نہ آئی۔ ایک بار حضرت علی نے مزدوری کی اور اس سے جو رقم ملی اس سے کھانا لائے، لیکن دروازے پر سائل آ گیا اور آپ نے اپنا کھانا اسے دے دیا۔ اسی قربانی پر اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائیں۔ میدان بدر، شجاعت کا پہلا امتحان۔ اسلام کی پہلی بڑی جنگ غزوہ بدر میں حضرت علی کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی۔ یہ وہ دن تھا جب اسلام اور کفر کا فیصلہ ہونا تھا۔ قریش کے 3 بڑے جنگجو عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور مبارزت طلب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے شیروں کو پکارا، اے حمزہ، اے عبیدہ، اے علی، اٹھو۔ حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ ابھی مقابلہ شروع ہی ہوا تھا کہ علی کی تلوار بجلی بن کر گری اور ولید وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت عبیدہ کی مدد کی اور ان کے حریف کو بھی واصل جہنم کیا۔ اس جنگ میں قریش کے 70 بڑے سردار مارے گئے، جن میں سے تقریباً آدھے اکیلے حضرت علی کی تلوار کا شکار ہوئے تھے۔ اسی دن سے کفار کے دلوں پر علی کی ہیبت بیٹھ گئی۔ غزوہ احد اور ذوالفقار کا ظہور۔ احد کے میدان میں جب مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، لیکن پھر ایک غلطی کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا تو مکہ کے شہسواروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست حملہ کر دیا۔ اس کڑے وقت میں چند جانثار صحابہ نبی کریم کے گرد ڈھال بن گئے۔ حضرت علی ان میں سر فہرست تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی اس قدر تیزی سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی۔ آپ دشمن کے وار اپنے ہاتھ اور ڈھال پر روکتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے دی۔ اسی موقع پر غیب سے ایک ندا آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ غزوہ خندق اور عمرو بن عبدود کا قصہ۔ جب مکہ کے تمام قبائل نے مل کر مدینہ کا محاصرہ کیا تو ایک نامور پہلوان عمرو بن عبدود خندق پار کر کے مسلمانوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔
وہ اکیلا 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ اس نے للکار کر کہا، تم میں سے کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ کوئی آگے نہ بڑھا مگر علی کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بیٹھ جاؤ، وہ امرو ہے۔ اس نے دوبارہ للکارا، علی پھر کھڑے ہوئے۔ تیسری بار پھر علی ہی کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دستار مبارک علی کے سر پر سجائی، اپنی تلوار دی اور انہیں رخصت کیا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو امرو نے علی کی کم عمری کا مذاق اڑایا، لیکن علی نے جواب دیا، میں تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ امرو نے تکبر سے انکار کیا اور حملہ کیا۔ حضرت علی نے اس کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا اور پھر ایک ایسا جوابی وار کیا کہ امرو کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کی موت دیکھ کر کفار کے حوصلے ٹوٹ گئے اور لشکر اسلام میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ مارکہ خیبر، اسد اللہ کی عظمت کا نشان۔ ہجرت کا 7واں سال تھا اور خیبر کے مضبوط قلعے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بنے ہوئے تھے۔ خیبر کی یہودی اپنی طاقت اور قلعہ بندی پر نازاں تھے۔ کئی روز تک محاصرہ جاری رہا۔ بڑے بڑے صحابہ نے کوشش کی لیکن قلعہ کموس فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ لشکر میں ایک تشویش کی لہر تھی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو رہتی دنیا تک علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بن گیا، کل میں جھنڈا یعنی علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا، وہ پیٹھ دکھانے والا نہیں ہے۔ اگلی صبح ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ یہ اعزاز اسے ملے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف، آشوب چشم ہے اور وہ دیکھ بھی نہیں پا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو بلوایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور اپنی زبان مبارک کا لعاب یعنی تھوک ان کی آنکھوں میں لگایا۔ معجزہ یہ ہوا کہ علی کی آنکھیں ایسی روشن ہو گئیں جیسے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، جاؤ اور تب تک لڑنا جب تک اللہ فتح نہ دے دے۔ خیبر کا نامور پہلوان مرحب رجز پڑتا ہوا باہر نکلا۔ وہ لوہے کی دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا اور اسے اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جواب میں پکارا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ میں تمہیں ایسے ناپوں گا جیسے جنگل کا شیر اپنے شکار کو ناپتا ہے۔ دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہوا۔ مرحب نے وار کیا جسے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا اور پھر حیدر کرار نے ذوالفقار کی ایسی ضرب لگائی کہ مرحب کا خود یعنی ہیلمٹ کٹ گیا، اس کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا اور تلوار اس کے دانتوں تک اتر گئی۔ مرحب کی موت دیکھ کر یہودی فوج بھاگ کر قلعے میں چھپ گئی۔ روایت ہے کہ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال ٹوٹ گئی تو آپ نے قلعے کے عظیم الشان دروازے کو اپنی طاقت سے اکھاڑ دیا اور اسے ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ یہ وہی دروازہ تھا جسے بعد میں کئی مرد مل کر بھی نہ ہلا سکے۔ خیبر کی فتح نے عرب سے فتنہ و فساد کا خاتمہ کر دیا۔ فتح مکہ اور بت شکنی۔ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں 360 بت موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو گرانا شروع کیا۔ ایک بڑا بت کعبہ کی چھت پر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی میرے کندھے پر چڑھ جاؤ اور اس بت کو گرا دو۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میرے کندھے پر قدم رکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تم میرے کندھے پر بیٹھو۔ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوئے اور اس بت کو پاش پاش کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کے کناروں کو چھو لوں۔ یہ حضرت علی کی روحانی بلندی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قرب کا ایک عظیم منظر تھا۔ حدیث منزلت اور ہجرت تبوک۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ میں اپنا خلیفہ یعنی قائم مقام مقرر کیا تاکہ وہ اہل خانہ اور شہر کی نگرانی کریں۔
منافقین نے طنز کیا کہ شاید علی کو بوجھ سمجھ کر پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت علی روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس جملے نے واضح کر دیا کہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور سب سے قابل اعتماد ساتھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کا غم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی کی گود میں تھا جب آپ نے آخری سانس لی۔ یہ علی ہی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور انہیں قبر انور میں اتارا۔ اس وقت علی کے غم کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، آج مجھ سے وہ علم جدا ہو گیا جس کا کوئی نیم البدل نہیں، خلافت کا کانٹوں بھرا بستر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب مدینہ منورہ میں شدید بے چینی پھیلی ہوئی تھی تو تمام صحابہ اور انصار و مہاجرین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد گھیرا ڈال لیا اور عرض کیا کہ آج آپ سے بہتر کوئی نہیں جو اس امت کی کشتی کو سنبھال سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو انکاری رہے، لیکن جب امت کا اصرار بڑھا تو آپ نے مسجد نبوی میں بیعت لی۔ آپ کی خلافت کا دور 35 ہجری سے 40 ہجری آزمائشوں کا دور تھا، لیکن آپ نے ثابت کر دیا کہ ایک سچا مومن اقتدار کے لیے نہیں بلکہ حق کے قیام کے لیے جیتا ہے۔ عدل و انصاف کی بے مثال حکمرانی۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ کا پہلا قدم نظام حکومت کی اصلاح تھا۔ آپ نے بیت المال یعنی سرکاری خزانے کے دروازے غریبوں کے لیے کھول دیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ خود بازار جا کر سودا سلف خریدتے۔ آپ کا لباس سادہ ہوتا جس پر پیوند لگے ہوتے تھے۔ ایک بار آپ کے بھائی حضرت عقیل نے اپنی ضرورت کے لیے بیت المال سے کچھ اضافی رقم مانگی تو حضرت علی نے لوہا گرم کر کے ان کے قریب کیا اور فرمایا، اے عقیل، تم اس دنیا کی آگ سے ڈرتے ہو اور مجھے اس آگ یعنی جہنم کی طرف دھکیل رہے ہو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ایک مشہور واقعہ صحیح بخاری اور دیگر کتب میں ملتا ہے کہ آپ کی ایک قیمتی زرہ گم ہو گئی جو ایک غیر مسلم یعنی عیسائی کے پاس ملی۔ آپ خلیفہ تھے، چاہتے تو زرہ چھین سکتے تھے، لیکن آپ نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ قاضی نے پوچھا، اے امیر المومنین، کیا آپ کے پاس گواہ ہے؟ حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو پیش کیا۔ قاضی نے کہا، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت علی مسکرائے اور مقدمہ ہار گئے۔ یہ عدل دیکھ کر وہ شخص پکار اٹھا، اے علی، آپ خلیفہ ہو کر میرے خلاف ہار گئے، بے شک یہ دین حق ہے۔ وہیں اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ علم و حکمت کا سمندر۔ حضرت علی صرف میدان جنگ کے شہسوار نہیں تھے بلکہ آپ علم و حکمت کا منبع تھے۔ پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کا حل آپ کی زبان پر ہوتا تھا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، مجھ سے پوچھو، رب کعبہ کی قسم، قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں کہ وہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ آپ نے عربی زبان کی گرامر، نحو کی بنیاد رکھی تاکہ قرآن کے سمجھنے میں اجمیوں کو مشکل نہ ہو۔ وہ آخری سحر اور شہادت کا کرب۔ سنہ 40 ہجری کا سال تھا، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا تھا۔ خارجی فرقے کے ایک شخص عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کے قتل کی سازش تیار کی۔ 19 رمضان کی صبح تھی۔ حضرت علی کوفہ کی مسجد میں نماز فجر کے لیے داخل ہوئے۔ ابھی آپ سجدے میں تھے کہ اس بدبخت نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے آپ کے سر مبارک پر وار کیا۔ تلوار لگتے ہی اسد اللہ کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ رہتی دنیا تک کے لیے کامیابی کا نشان بن گئے۔ آپ نے فرمایا، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا۔ اپنی آخری وصیت میں آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے حسن اور حسین، اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز کی پابندی کرنا،
یتیموں کا خیال رکھنا اور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا۔ آپ نے حکم دیا کہ جس نے مجھے مارا ہے اسے وہی کھانا کھلانا جو میں خود کھا رہا ہوں۔ 21 رمضان المبارک کو یہ علم و شجاعت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا اور آپ کو نجف اشرف موجودہ عراق میں سپرد خاک کیا گیا۔ خلاصہ داستان: حضرت علی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت علم کے بغیر ادھوری ہے اور علم عمل کے بغیر بیکار ہے۔ آپ نے بچپن سے شہادت تک اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں گزار دیا۔ آپ کی شجاعت نے کفر کی کمر توڑ دی اور آپ کے علم نے دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔